وائس آف امریکہ میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر جناب خرم دستگیر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا وائس آف امریکہ کے لیے. حکومت عمران خان سے مذاکرات کر رہی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کو اچانک سے گرفتار کر لیا گیا؟ جی، ہماری پالیسی عمران خان کی پالیسی نہیں ہے جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے درجنوں قائدین بشمول آج کے وزیر اعظم شہباز شریف جو تھے، جو آج بھی کینسر پیشنٹ ہیں، انہیں 11 مہینے بغیر کسی ثبوت کے جیل میں ڈال دیا تھا. تو ہماری تو یہ پالیسی نہیں تھی. ہماری پالیسی ہمیشہ سے یہی تھی کہ جب بھی کسی ادارے کے پاس ایک معقول ثبوت اور شواہد اکٹھے ہو جائیں گے تو تب گرفتار کیا جائے گا. اب عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے احتجاج کی، کیا حکومت اس کا دباؤ برداشت کر سکے گی؟ جی، یہ بہت سارے لوگ اس حکومت میں وہ ہیں جنہوں نے میں کھل کر کہوں گا، اسی فاشسٹ گروپ کا 126 دن کا دھرنا بھی 9 سال پہلے برداشت کیا تھا. تو یہاں تو یہ ایک عجیب معاملہ ہوا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری نیب نے کی ہے، جو ایک سرکاری محکمہ ہے، لیکن ان کا جو احتجاج ہے اس کا سارا فوکس جو ہے وہ پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی نیب کے دفتر کے باہر آ کر کوئی احتجاج نہیں کیا. انہوں نے، چاہے وہ لاہور ہے چاہے وہ پشاور ہے، انہوں نے دفاعی اداروں کی انسٹالیشنز پر اور ان کے جو گھر ہیں یا اور جگہیں ہیں ان پر حملہ آور ہوئے ہیں. اور یہ بھی میرے خیال میں تو چونکہ ایک ہم نشریاتی ادارے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی جماعت ہے جس نے 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا اور 2023 میں پشاور ریڈیو کو آگ لگا دی. تو کیا حکومت نے یہ کوتاہی نہیں برتی آپ کے خیال میں؟ اتنی اہم انسٹالیشنز کے اوپر کسی قسم کے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے؟ جی، حفاظتی انتظامات تھے، لیکن یہ بھی ایک پاکستان کی جو جس طرح حاکمیت کا ارتقا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیس فورسز ہیں وہ ہچکچاتی ہیں. تو جو اصل جمہوری جماعتیں ہیں وہ چاہے سخت تنقید بھی کرتی ہیں، وہ اب پاکستان کے آئین کی سربلندی کے لیے بات بھی کرتی ہیں، لیکن جو پاکستان کی جماعتیں ہیں جو واقعی جمہوریت اور آئین پر یقین رکھتی ہیں، انہوں نے آج تک اس لیول کی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ ہم نے نہیں دیکھا. تو کیا پی ٹی آئی کے خلاف بطور جماعت کوئی اقدامات زیر غور ہیں حکومت کے؟ ایک مذہبی جماعت نے 2 سال پہلے، آپ کو یاد ہے 2021 میں اسی طرح پولیس والوں کو زد و کوب کیا تھا، پولیس اسٹیشنوں کو آگ لگائی تھی. تو اس سے پہلے تو ہم نے دیکھی مذہبی انتہا پسندی کا حصہ تو ہم نے دیکھا ہے. اس جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا، لیکن جماعتوں کو کالعدم قرار دینے سے ان کا عمل ختم نہیں ہو جاتا. اس لیے ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہ انڈیویجولز، وہ لوگ جو ان جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، ان انڈیویجولز سے ہم ضرور قانون کے ذریعے سختی سے نمٹیں گے، لیکن بطور جماعت اس وقت تک تو ہم خود چونکہ جمہوری جماعتیں ہیں ایسا کوئی عمل کرنے کا پروگرام نہیں ہے. تو اس سے تو یہ مراد ہوئی کہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت یہ اقدام نہیں لیا بلکہ کچھ انڈیویجولز کے یہ اقدامات تھے. جی دیکھیے، یہ ایک فیصلہ جو ہے یہ آنے والے دنوں میں ہوگا. اس کی ایویڈنس کچھ آنا شروع ہوئی ہے، جو آڈیوز سامنے آئی ہیں کہ ان کے جو لیڈران تھے وہ بھی اس میں ملوث تھے، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ حکم دیا، خاص طور پہ لاہور میں جو کور کمانڈر جناح ہاؤس کو آگ لگائی گئی اس کے معاملے میں. تو اگر ایسی ایویڈنس آ جاتی ہے جس کے ذریعے ہم پھر اگر وہ ثبوت اور شواہد ہیں کہ یہ جماعت بطور جماعت پاکستان کے مفادات پر اور پاکستانی عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، تو پھر ضرور سوچا جا سکتا ہے. کوشش یہی ہوگی کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے، اس کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی توڑ پھوڑ کی ہے، جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، بلوا کیا ہے، ان کو ضرور انشاءاللہ سزا ملے گی. لیکن بطور سیاسی جماعت اگر کچھ لوگ وہ نام لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں اور پرامن طریقے سے جانا چاہتے ہیں تو غالباً ہماری تو، کیونکہ ہم خود اس کے ڈسے ہوئے ہیں کہ ہماری جماعتوں کے اوپر بہت بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں. سیاسی جو عدم استحکام ہے یہ بڑھ گیا ہے، تو اس میں کیا آپ کو اکتوبر میں انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟
مجھے بہت توقع ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جن کی معاونت بعض جگہوں پر فوج بھی کرے گی، انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹے میں اس پر قابو پا لیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے 12 اگست کو، اور 12 اکتوبر سے پہلے انتخابات ہو جائیں۔